اگلا کویسچن بڑا امپورٹنٹ ہے، بلکہ تھوڑا سا میری فیلڈ سے بھی ہے جی. یا اللہ خیر. میں بال پوائنٹس اور ٹی شرٹس وغیرہ کا آن لائن کاروبار کرتا ہوں جسے ڈراپ شپنگ کہتے ہیں. جی ہاں. اس کاروبار میں ہم لوگ کسٹمر سے آرڈر لینے کے بعد، اچھا یہ تھوڑا اسلامک بینکنگ میں بھی ایسے ہی ہوتا ہے. جی کریں. کسٹمر سے آرڈر لینے کے بعد ڈائریکٹ اسی آرڈر کو ہول سیلر کو فارورڈ کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے. یوں وہ ہول سیلر اس کسٹمر کو ڈیمانڈ کے مطابق چیز بھجوا دیتا ہے. ٹھیک ہے. اس صورتحال میں کچھ منافع مجھے بھی مل جاتا ہے، لیکن اہل حدیث علماء کا موقف ہے کہ آپ مال کو قبضہ میں لیے بغیر یعنی اسٹاک مینجمنٹ یا انوینٹری کے بغیر آگے نہیں بھیج سکتے. یہ حرام ہے. پلیز مجھے صحیح مسئلہ بتا دیں تاکہ میں حرام سے بچوں اگر باقی حرام ہے. اچھا یہ علی بھائی اس میں گزارش یہ کر رہا ہوں کہ اسلامک بینکنگ پہ بھی جو اعتراض کرتے ہیں نا بعض علماء، وہ یہ کرتے ہیں کہ یار گاڑی آپ کی ملکیت نہیں، گھر آپ کی ملکیت نہیں جو آپ آگے بیچ رہے ہو. یہ تھوڑا یہ پوائنٹ وہ اسلام بینکنگ میں یہ نہیں ہوتا. وہ میں بعد بتاتا ہوں. اسلامک بینکنگ کے اوپر میرا کلپ ریکارڈڈ موجود ہے، میں نے اس میں ڈیٹیل سے ڈسکشن کی ہے. ابھی میں سوال کی طرف آتا ہوں. پہلی بات یہ ہے کہ اہل حدیث علماء نے جو آپ کو مسئلہ بتایا نا، وہ مسئلہ انہوں نے فقہ کے بغیر بتایا. اس کی یعنی انٹینشن کو انہوں نے نہیں سمجھا. ٹھیک ہے. نبی علیہ السلام کی جو مبارک احادیث ہے نا، ان کی تھیم کو بھی سمجھنا ضروری ہے. اسے فقہ الحدیث کہا جاتا ہے. یہ فقہ کوئی بری ٹرم نہیں ہے، یہ فقہ حنفی کی وجہ سے یہ لفظ بدنام ہو گیا. ٹھیک ہے نا. ورنہ بریلوی ہونا کوئی برا نہیں تھا اگر بریلی شہر کا رہنے والا کوئی ہوتا. یہ فرقہ بننے کی وجہ سے بدنام ہو گیا. دیوبندی لفظ کو برا نہیں تھا بشرطے کہ یہ ایک فرقہ نہ بنتا. دیوبند کا شہر جیسے اب ہمارے وہ کہتے ہیں جیل میں فرقہ، وہ خام خواہ بنا دیا ہے، کبھی انجینئرنگ فرقہ اور یہ وہ. تو وہ تھیم کو سمجھیں. بخاری مسلم دونوں میں حدیث موجود ہے کہ نبی علیہ السلام نے جو ہے وہ غزوہ خندق کے موقع پر بنو قریظہ نے آپ کو پتہ ہے بدعہدی کر دی تھی. تو نبی علیہ السلام کے بعد حضرت جبرائیل حاضر ہوئے. انہوں نے کہا ابھی تو ہم نے بھی زرہ نہیں اتاری ہے اور آپ جو ہے وہ جنگ روک کے بیٹھ گئے ہیں. یعنی وہ جب کافر واپس چلے گئے، بنو قریظہ نے بدعہدی کی ہے، ان کو اب سزا دی جائے گی. تو آپ وہاں پہنچے فوراً. تو نبی علیہ السلام نے اناؤنسمنٹ کی کہ سب کے سب لوگ عصر کی نماز نہیں پڑھیں گے مگر بنو قریظہ کے ان قلعوں کے پاس جا کے. یہودیوں سے یہ جو ہے نا بدلہ لینا ہے بدعہدی کی سزا کا. تو صحابہ کرام وہاں سے چل پڑے. اب راستے میں مغرب کا وقت قریب آ گیا. کچھ اصحاب نے مغرب کی نماز کا وقت شروع ہونے کے خدشے کی وجہ سے عصر کی نماز راستے میں پڑھ لی کہ قضا نہ ہو جائے. کچھ اصحاب نے بنو قریظہ کے قلعوں کے پاس جا کے مغرب کے وقت میں جا کے عصر پڑھی. اب زور اثر تو جمع ہو سکتی ہے، مغرب عشاء بھی جمع ہو سکتی ہے، لیکن عصر اور مغرب تو نہیں جمع ہونی چاہیے. نماز انہوں نے قضا کر دی. انہوں نے یہ کہا کہ نبی علیہ السلام فرماتا نماز ادھر پڑھنی ہے. انہوں نے ظاہری الفاظ پہ عمل کیا. دوسروں نے کہا کہ یہ آپ نے اس لیے کہا تھا کہ جلدی جلدی پہنچو، کوشش کرو کہ عصر تک وہاں پہنچ جائے. ظاہر نبی علیہ السلام کا مقصد یہ تو نہیں تھا کہ نماز وہ قضا کرتے. ٹھیک ہے. دونوں نے اپنے اعتبار سے اجتہاد کیا. نبی علیہ السلام کے پاس مقدمہ آیا، آپ نے دونوں کو کچھ نہیں کہا. حالانکہ جنہوں نے ظاہری حدیث میں عمل کیا تھا نا، ان کو بتانا چاہیے تھا کہ فقہ کو فالو کرتے کہ، لیکن نبی علیہ السلام نے ان کو بھی بینیفٹ آف ڈاؤٹ دیا. ٹھیک ہے. اور اس کے اوپر وہ ایک لطیفہ بھی بڑا مشہور ہے نا کہ وہ ایک کوئی بوڑھی اماں تھی نا، وہ ان پڑھ تھی نا، اس کو ٹائم دیکھنا آتا تھا نا کچھ. تو اس کی دعائیاں جو ہے نا پیک کر کے نا اس کی بیٹی نے اس کے سامان میں رکھ دی اور کہا کہ اماں جی جب وہ فلاں موڑ آئے گا نا، اس موڑ کے اوپر جا کے نا آپ نے دوائی کھانی ہے. یعنی اس وقت وہ جیسے آپ پنڈی سے چلے اور میں کہوں جی جب آپ دینے پہنچیں گے نا تو آپ نے یہ دوائی کھانی ہے، کیونکہ مجھے پتا ہے کہ دینے آپ اس وقت پہنچیں گے جب یہ دوائی کا وقت ہو جائے گا. وہ جناب انہوں یاد نہیں رہا، گڈی اگے ٹر گئی، جیلم پہنچ گئی. انہیں رولا پاتا جی دینے تسی مجھے دسے نہیں دینے، واپس لے کے چلو. وہ گاڑی واپس دینے لے کے گئے. ادھر جا کے اس نے دوائی کھائی. انہیں کہا ہاں جی ہوں جان دو چلو. ٹھیک ہے. وہ میں دوائی اتنے کھانی تھی. تو وہ تھیم کو فالو کرنا تھا نا، اس نے اور لیٹ کر دی. وہ دوائی کا یہ مطلب نہیں کہ دینے میں کھانی تھی، مراد یہ ہے کہ فوراً کھانی تھی. وہ بنو قریظہ والا بھی یہی معاملہ ہوا. فقہ الحدیث یہ تھا. یہاں پہ بھی فقہ الحدیث سمجھیں. بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی شخص جب کوئی مال بک کروائے تو جب تک اس مال پر قبضہ نہ کر لے اس کو آگے کسی کے ہاتھوں فروخت نہ کرے. اس حدیث کے تحت وہ کہتے ہیں کہ آپ ڈائریکٹ آرڈر لے کے کسٹمر سے کمپنی کو دیں $10 کا، اور کمپنی وہ 15 کی چیز اس کو دے اور بیچ میں $5 آپ رکھ لیں. وہ کہتے ہیں آپ نے تو قبضہ کیا نہیں، آپ ڈائریکٹ کر رہے ہیں، قبضہ تو کیا نہیں، لہٰذا یہ کاروبار حرام ہے. لیکن سر بخاری مسلم میں اگلے الفاظ اس کو بتاتے ہیں کہ یہ آپ کا کہنے کی تھیم فقہ الحدیث کیا تھا. اس میں الفاظ ہیں بخاری اور مسلم کے کہ وہ چیز قبضے میں کرو اور اس چیز کو چیک کرو کہیں اس چیز میں خرابی ہی نہ ہو، غرر نہ ہو. یعنی میں نے اگر 10 ٹی شرٹس بک کروائی ہیں، اس میں سے اس نے 4 تو ٹھیک ڈالی ہیں، 6 کے اندر کچھ خرابی ہے، میں نے دیکھے بغیر ہی آگے بیچ دی،
تم دھوکہ کر دیا نا, غرر ہو گیا نا. آج کل یہ مسئلہ نہیں ہوتا, آج کل تو برانڈڈ چیزیں ہیں, وہ گاہک کے پاس چلی بھی جائے نا وہ کلیم ہو جاتی ہے. نبی علیہ السلام کی تھیم کیا تھی کہ تم قبضہ کر کے دیکھو کیا جو چیز تم آگے بیچ رہے ہو وہ ٹھیک بھی ہے کہ نہیں. مثلا میں آپ سے کہتا ہوں کہ جی میں ایک آپ کو پیاز کا پورا ٹرک جو ہے وہ دیتا ہوں اس ریٹ کے اوپر, اور آپ کو میں نمونے کے طور پہ چند پیاز دکھاتا ہوں. ٹھیک ہے, ٹرک میں نے باہر سے بک کروایا ڈائریکٹ, جو ہے وہ اس کو کیا کہتے ہیں عثمان بھائی جڑے وڈے ہوندے نے ڈیلرز, آڑت تو بھی اتنے جڑا ہوندا ہے وپاری, او بیٹھے نا منڈی والے وپاری جو ہے نا, وپاری سے آپ نے بکنگ کروائی, آپ آڑتی ہیں اور آپ نے آگے جو ہے وہ چھوٹوں کو بیچ دی, اور آپ نے وہ قبضے میں مال کیا ہی نہیں ہے. ہو سکتا ہے وہ پیاز مکس ہو تو وہ تو آپ کو گالیاں نکالے گا. اس میں الفاظ ہیں کہیں غرر نہ ہو, دھوکہ نہ ہو. اگر میرے بھائی, اگر میں ایک جو ہے وہ سامسنگ کا موبائل ایک کمپنی سے بک کرواتا ہوں اور اس کا وہ ماڈل ہے, تو اس میں غرر تو کوئی نہیں ہونا, وہ دنیا سے کہیں سے بھی. سر پھر دیکھ لو گورا ہی ہے نا, دنیا تو جتنے بھی چیز خریدو خالص ہی ہوئے گی. جنت پھر بھی تسی جانا ہے, دو نمبریاں کر کے بھی کہانیاں تو کرائیاں نے. وہ غرر سے بچایا گیا. اور اس کو سپورٹی وہ حدیث ہے صحیح مسلم کی کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک دفعہ ایک اناج کے ڈھیر کے پاس سے گزرے, آپ نے اپنے مبارک ہاتھ اس میں داخل کیے تو آپ کے ہاتھ گیلے ہو گئے. آپ فرمایا یہ کیا ہے؟ کہ یا رسول اللہ وہ رات کو بارش ہوئی تھی تو گندم گیلی ہو گئی ہے, اوپر والی خشک تھی, اندر تو ظاہر دھوپ تو اوپر پر لگتی ہے. آپ نے فرمایا تم نے اس چیز کا عیب لوگوں کے سامنے کیوں نہیں ظاہر کیا کہ لوگوں کو پتہ چلے, یہ نہ ہو کہ وہ اوپر سے دیکھ کے اوپر سے چیک کر کے لے جائیں, جس طرح آپ کے فروٹ والے کرتے ہیں, سامنے اچھے اچھے فروٹ رکھے ہوتے ہیں. تو اسی طرح نہیں نہ کرتے وسیم بھائی؟ اچھا ٹھیک ہے. اچھا وہ جیسا کرتے ہیں اس طرح آپ کے ساتھ, تو وہ آپ نے فرمایا تم اس کو لوگوں کے اوپر عیب کو ظاہر کرو. پھر آپ نے ارشاد فرمایا جس نے ملاوٹ کی وہ ہم میں سے نہیں ہے. یہ جو حدیث کا آخری حصہ ہے نا وہ پوری حدیث مسلم شریف کی اس طرح ہے. غرر نہیں ہونا چاہیے. غرر کہتے ہیں دھوکے کو. جس چیز میں غرر اور دھوکہ انوالو ہو گیا وہ کاروبار پھر ہو جائے گا حرام. اور یہ جو فروٹ والے برا نہ منانا جڑے 2 نمبر نے, اور میں تمہیں طریقہ بھی دس دینا فروٹ لینے کا, آج آپ طریقہ بھی سیکھ لیں. جیسے وہ آپ کو پتا ہے نا بہشتی زیور کے اندر وہ کوفتے بنانے کا بھی طریقہ لکھا ہوا ہے. اچھا تو وہ چونکہ بہشتی زیور کہتے ہیں جب دلہن جائے نا تو اس کو یہ زیور بھی آپ دے کے بھیجیں, اس لیے اس کا نام بہشتی زیور رکھا ہوا ہے. ٹھیک ہو گیا. تو سر یہ ایک منی جو ہے وہ جنتی زیور, اس کے مقابلے میں ایک جنتی زیور کتاب لکھی بریلویوں نے, اس نے ان کا نام رکھا جنتی زیور. ٹھیک ہو گیا. وہ فروٹ میں ایک دفعہ نا اسلام آباد کی جو منڈی ہے نا جی, منڈی موڑ, آپ تو خیر آئے ہوئے ہیں نا وہاں پہ I-10 کے پاس, میں یعنی ابھی ہائیسٹ میں جیلم کی بیٹھنے لگا نا 5-6 سال پہلے کی بات ہے. تو دوپہر کا کھانا میں عموماً نہیں کھاتا ہوں, تو مجھے اس دن بھوک لگی تو میں نے نا وہ امرودوں والا کے پاس گیا, بڑے خوبصورت امرود. تو میں نے اس کو کہا یار نا یہ تم مجھے آدھا کلو امرود دے دو. اس نے میرے سامنے خوبصورت چون چون کے نا ڈالے اور جو ادھر ترکڑی انہیں تھلے رکھی سی سر, اس پہ تولا اور اس نے گیرا لگا کے مجھے پکڑائی. لیکن نہ شروع دی ہے, میں بڑا وہمی بنا. میں نے اس کے سامنے ایسے گیرا کھولی, ٹھیک ہے, گیرا کھولی تو وہ ایک ہی امرود ٹھیک تھا, باقی سارے داغی تھے. وہ جب اس نے نیچے کیا نا تو میرا لفافہ اس نے نیچے کنڈے پہ ٹانگ دیا, اور ایک آلریڈی وہاں پڑا ہوا لفافہ تھا اس کو تول کے اس نے مجھے پکڑا دیا. تو سر میں نے کوئی غصہ نہیں کھایا, میں نے پھر بھی اس کو پازیٹیو لیا. لڑائی کرنے سے نقصان ہوتا ہے. میں نے کہا یار یہ بھائی مجھے لگتا ہے غلطی سے نا اس میں خراب آ گیا, تو میں نے ایک نکال کے اس کے حوالے کیا, اس نے اس کے بدلے مجھے ایک اور دیا. میں نے کہا یار یہ بھی ٹھیک نہیں لگ رہا, دوسرا دیا, تیسرا دیا, سارے چینج کر کے لے گیا. اس کی بجائے اگر میں اس کو کہتا تو میں امرودوں سے بھی محروم ہو جاتا. اس کا طریقہ یہ ہے کہ ان کو ڈالنے دیں. میں ابھی جب بھی کوئی سودا خریدنے جاتا ہوں نا اس کہتا ہوں ڈال لے تسلی سے, پھر میں کہتا ہوں یہ لفافہ مجھے دو, پھر میں اس کو کہتا ہوں یہ غلطی سے آ گیا, آپ نے نہیں ڈالا ہوگا یقیناً. کہتے ہیں نا وہ بزرگوں کے بارے میں حسن ظن رکھنا چاہیے. تو پھر میں تو بڑا حسن ظن رکھتا ہوں, لیکن جب واضح بہت بڑے بلنڈر آ جائیں تو پھر بولنا پڑتا ہے. یہ تو میری ذات سے تعلق ہے, آپ کے بزرگوں نے امت کا قبلہ خراب کر کے ان کو دوزخ تک پہنچایا, اس لیے ان کے خلاف ہمیں بائی نیم بولنا پڑتا ہے, ورنہ ہم ادھر بھی خاموشی اختیار کر لیتے. اور اس سے بہتر یہ ہے کہ آپ جو ہے نا وہ دکاندار سے کہیں گے بھی مجھے کوئی داغی چیز نہیں دینی, اور لیکن چیز میری مرضی کی ہو. آپ بھی تو سر زیادتی کرتے ہیں نا, ایک امرود جو یعنی پیٹی میں سے نکل کے داغی صاف کر کے وہ اس بیچارے کو خود 100 روپے کلو پڑ رہا ہے, اور آپ اس سے 80 روپے لینا چاہتے ہیں, تو پھر 80 روپے تو نہیں دے گا نا, وہ پھر آپ کو ملاوٹ والا ہی دے گا نا. وہ اس کو بھی چاہیے وہ بتا دے. جیسے میں کہتا ہوں کہ دودھ میں پانی ملانا سنت ہے,
نبی علیہ السلام کے مبارک زمانے میں دودھ کو ٹھنڈا کرنے کے لیے پانی ملاتے تھے نا, برف تو ہوتی نہیں تھی, وہ مٹکے کا پانی ملایا جاتا تھا. لیکن اس ملاوٹ والے دودھ کو خالص کہہ کے بیچنا جو ہے وہ حرام ہے, غرر آ گیا نا. ورنہ آپ کہیں جی پانی والا دودھ 70 روپے کلو, بغیر پانی والا خالص 120 روپے. سر وہ تو 70 روپے نہیں ملے گا, جس نے بھینس رکھی ہے اس سے پوچھیں آپ, تو ہم لیتے ہیں 120 روپے لیتے ہیں, صحیح ملے گا آپ کو. آپ کہیں مجھے 70 روپے میں خالص دودھ ملے, تو سر آپ ذرا خود سوچیں کہ آپ اپنی بھی بھینس رکھیں تو آپ کس طرح 70 روپے میں خالص دودھ لیں گے. تو پھر صرف یہ میں ابھی بھی دعوے سے کہتا ہوں, جتنے دودھ والے ہیں نا وہ لکھ کے لگا دیں کہ خالص دودھ جو ہے وہ 120 روپے ہے, اور جو پانی والا دودھ ہے ویسے تو ان کو خود بھی پتا ہوتا ہے جو لے کے بھی جا رہے ہیں پانی والا, لیکن آپ لکھ دیں, آپ کے گاہک نہیں ٹوٹیں گے. سر خالص دودھ تو لوگ گھروں سے آ کے لے کے جاتے ہیں, خالص دودھ تو بیچنے کے نہیں جانا پڑتا, وہاں تو لائنیں لگی ہوئی ہوتی ہیں. آج بھی جو خالص دودھ ہے لوگ گھروں سے اٹھا رہے ہیں, لیکن ملاوٹ اور غرر والا معاملہ نہیں ہوگا. جب آپ غرر اور ملاوٹ کریں گے پھر سر مصیبت کھڑی ہو جاتی ہے. لہٰذا میں نے آپ کو کتنے میٹھے میٹھے مدنی پھول جو ہے وہ بیان کر دیے ہیں. علی بھائی سوال ہے, آج کل رولیکس یا راڈو کی طرح چائنا میڈ گھڑیاں مارکیٹ میں آ چکی ہیں جو اوریجنل کا ریپلیکا ہوتی ہیں, لیکن قیمت صرف 15,000 تک ہوتی ہے. پاکستان میں اس کاروبار کی اجازت ہے لیکن یورپ میں کاپی رائٹ کی وجہ سے منع ہے. ایسی صورتحال میں یہ کاروبار میرے لیے حلال ہے یا حرام؟ بڑا مشکل سوال ہے جی. یہ کاپی رائٹس والا ایشو واقعی ایک جرم ہے. ظاہر ہے ایک بندے نے اتنی محنت کر کے پیسہ لگا کے ایک ٹیکنالوجی ڈیولپ کی ہے اور آپ اس کو فوراً ڈیٹو کاپی کر لیتے ہیں. اس کو ہم اپنی انجینئرنگ میں کہتے ہیں ریورس انجینئرنگ. جی ٹھیک ہے, تو ریورس انجینئرنگ کر کے آپ اس چیز کو جو ہے وہ ریپروڈیوس کر کے, تو وہ اب اوریجنل راڈو کی اگر 1.5 یا 2 یا 3 لاکھ روپے کی گھڑی ہے اور آپ 15,000 روپے کی اس کا ریپلیکا بیچ رہے ہیں, ویسے جو خرید رہے ہوتے ہیں ان کو بھی پتہ ہے یہ ریپلیکا ہے اور وہ کوالٹی وہ نہیں ہوتی ہے. اس میں تو ظاہر ڈائمنڈ بھی لگا ہوا ہوتا ہے, اس میں ڈائمنڈ نہیں ہوتا, تو ظاہر اس کی جو مٹیریل کاسٹ ہے وہ اتنی نہیں ہوتی, لیکن ٹیکنالوجی کاسٹ تو ظاہر انہوں نے اس طریقے سے کر لی ہے. تو اس طرح کی جو چیزیں ہیں نا جی, ان میں انٹرنیشنل لیول کے اوپر یورپ میں اور امریکہ کے اندر تو آپ ایون کسی کتاب کی فوٹو کاپی بھی نہیں کروا سکتے. اس کے بھی رائٹس ہیں. وہ کہتے ہیں اس کتاب کے مالک آپ نہیں ہیں, آپ جس بندے نے محنت کی ہے اس سے کتاب خریدیں یا وہ اس کی فوٹو کاپی کرا کے آپ کو بیچے. پاکستان میں بھی کاپی رائٹس ہیں, ایسا نہیں ہے کہ کاپی رائٹس نہیں کتابوں کے. البتہ پاکستان میں یہ قانون ہے کہ جس مصنف کو فوت ہوئے 50 سال ہو چکے ہیں نا, اس کے رائٹس ختم ہیں. یعنی آپ ڈاکٹر اقبال کی شاعری کوئی بھی چھاپ سکتا ہے, اس کے کاپی رائٹس کوئی نہیں ہے. لیکن جس مصنف کو مرے ہوئے 50 سال نہیں گزرے ہیں تو پھر آپ جو ہے وہ اس کے رائٹس اس حوالے سے موجود ہیں. یہ والی جو چیزیں ہیں نا جی, اس طریقے سے پائریٹڈ سافٹ ویئرس کا بھی ایشو آتا ہے جی, تو ظاہر ہے یہ تو غلط ہے. لیکن چونکہ اب پاکستان کے اندر یہ جرم نہیں ہے اور ریپلیکا بیچا جا رہا ہے, اور ریپلیکا لینے والے کو بھی پتہ ہے, بیچنے والے کو بھی پتہ ہے یہ اوریجنل نہیں ہے, تبھی تو اتنی قیمت دے رہا ہے. کوئی بیوقوف تو نہیں ہے نا کہ 1.5 لاکھ کی جو وہ گھڑی آپ کو 15,000 کی دے رہا ہے. تو اس اعتبار سے تو اس میں غرر اور دھوکہ نہیں ہے. اس میں نے مشورہ دوں گا کہ ایسے لوگ جو ہے نا اوریجنل بھی رکھیں اور کہیں جی یہ اوریجنل راڈو ہے, یہ 3 لاکھ کی ہے, یہ اس کا ریپلیکا ہے جس میں وہ والی چیزیں نہیں لگی ہوئی ہیں, لیکن دیکھنے میں یعنی شو مارنے کے لیے لوگوں نے لینی ہوتی ہے نا. سارے ساڑھے آتے نہیں دیسی گھڑیاں بننے والے تو دیسی بال پوائنٹ رکھنے والے, تو شو مارنی ہے تو اس کے لیے ٹھیک ہے, یہ آپ کو 15,000 کی مل جائے گی. اس کے اوپر ریزرویشن ان کمپنیوں کی ہوگی, وہ کہیں گے جی ہماری وہ چیزیں نہیں بک رہی ہیں, تو سر ان کو پریشانی نہیں کرنی چاہیے, اس لیے کہ ان کی چیزیں ویسے بھی نہیں یہاں بکنی, کیونکہ یہاں 15,000 والا گاہک ہے, 3 لاکھ والا تو ہے ہی نہیں ہے. صحیح. تو اس میں چاہیے یہ کہ ان کمپنیوں کو مشورہ دیا جائے کہ وہ کمپنیاں خود اپنے ریپلیکا نکال دیں. ٹھیک. جس طرح چائنا سے آپ اپنے آرڈر کے اوپر 10 روپے والا بال پوائنٹ بھی بنوا سکتے ہیں, 20 روپے والا بھی بنوا سکتے ہیں, 30 والا بھی, ڈپینڈنگ اپان دا کوالٹی. ایون آپ موبائل دیکھیں, انہوں نے ایک طرح کے موبائل ہیں کتنا 2-3 ہزار روپے کی قیمت کے فرق سے وہ چلتے ہیں. تو یہ کام کیا جائے وہ زیادہ بہتر ہے. اور آلریڈی آپ کے ہوشیار قسم کے جو کاروباری لوگ ہیں یہ کام کر رہے ہیں. پاکستان میں آپ کو پتا نا جو باہر کی گاڑیاں, ان کے بڑے ٹیکسیز ہیں, اس کی وجہ سے کافی گاڑی یہاں پہ مہنگی بکتی ہے. تو یہ اپنا پروفٹ انکریز کرنے کے لیے کیا کرتے ہیں کہ آپ اگر اوریجنل ہونڈا کی گاڑی یا ٹویوٹا کرولا کی گاڑی اگر آپ امریکہ اور یورپ میں دیکھیں اور وہی پاکستان میں, تو زمین آسمان کا فرق ہے. بندہ کہتا ہے یہ کیا ہے, تو سر یہ ان کو کہتے ہیں کہ جناب آپ یہ چیز کم کر دیں, ہمیں کم پیسوں کی گاڑی منگوا دیں تاکہ ہم پروفٹ یہاں زیادہ کر لیں. تو وہ بتا دیتے ہیں جی آپ اس میں یہ فیچر نکال دیں, یہ فیچر نکال دیں, یہ فیچر نکال دیں,
یہ بیٹری تھوڑی ڈاؤن کر لیں. یہاں تو حالت یہ ہے کہ میں وہ اگلے دن یو پی ایس کی بیٹری لینے گیا تو وہ آپ کو پتہ ہے آج کل وہ ایک بیٹری کے وہ ایک سیل کے اوپر نا انہوں نے ٹرانسپیرنٹ والا نا ڈھکن لگایا جس سے آپ کو نا پتہ چل جاتا ہے اس میں پانی کم ہوا ہے زیادہ. تو میں نے پرانی بیٹری جب دی نا بیچی نا تو میں نے اس کو بتایا کہ بھئی یہ میں ڈھکنا سنبھالنے لگا ہوں, اس کے بغیر تم یہ لے لو, تو اگر نئی میں ہے تو پھر تو مجھے رکھنے کی ضرورت نہیں ہے. وہ کہتا نہیں صاحب جی وہ نئی میں تو نہیں آ رہا, الگ نئی تو آگے ہونا چاہیے. تو اس نے نئی میں سے آلریڈی وہ 250 کا نکال کے بیچ دیا ہوا تھا. وہ پھر بعد میں مانا ہے کیونکہ اوپر سٹیکر کے نشان تھے, وہ سیل لگی ہوئی ہوتی ہے نا. یہ تو ہمارے لوگ کر رہے ہیں. تو وہ 250 روپے ادھر سے بھی اس نے مار لیا, 250 روپے کی کمائی کر لی, ادھر سے یہ کر لیا. مجھے بعد میں پتا تو چل ہی گیا نا. اب کئی 250 نکل جائیں گے. یہاں پہ کتنے آرام خور ہیں وہ آپ کو بتائیں گے کہ جناب پوری, مجھے ایک پولیس آفیسر ملے میرے, میں جب انجینئرنگ یونیورسٹی میں پڑھتا تھا تو وہاں پہ انچارج تھے اس وقت. وہ نئے نئے یعنی دین کے راستے کے اوپر آئے تھے, داڑھی وغیرہ رکھی تھی. وہ مجھے بتا رہے تھے ان کو دل کی تکلیف ہو گئی تھی. مجھے بتا رہے تھے علی بھائی پوری زندگی میں جتنی رشوت کھائی ہے نا اس سے زیادہ میں اپنے علاج پہ لگوا چکا ہوں. سر کسی نہ کسی فارم میں یہ چیزیں نکل جاتی ہیں, کبھی ٹینشن کی شکل میں, کبھی بیماری کی شکل میں. وہ اللہ تعالیٰ نے, اور یہ تو سر دنیا میں ابھی آخرت کا عذاب باقی ہے. یہ نہ سمجھیے گا اس کی وجہ سے آخرت کا عذاب ٹل گیا. جو آپ نے کسی کا حق مارا ہوا ہے وہ تو اسی نے ہی معاف کرنا ہے. یہ تو اللہ تعالیٰ نے ایک رول طے کیا ہے کہ اسی لیے تو سورہ نساء کے اندر ہے جو لوگ یتیموں کا مال ناحق کھاتے ہیں وہ اپنے پیٹوں میں دوزخ کی آگ بھر رہے ہیں. دنیا میں آپ انگارہ اپنی زبان پہ رکھیں نا تو جل جائے گی, حرام کا مال رکھیں نہیں جلے گی, کیونکہ دنیا میں مورل لاز ایکٹیو نہیں ہے, صرف فزیکل لاز ایکٹیو ہیں. آخرت میں مورل لاز بھی ایکٹیو ہو جائیں گے کہ دنیا میں جو حرام کھایا تھا اس نے پیٹ میں مروڑ نہیں کیا تھا لیکن وہی پیٹ میں اب آگ کا سانپ بنا ہوا ہوگا. کیونکہ اللہ تعالیٰ, اللہ کیا حکم ہے نا, جس وقت جس چیز کو آرڈر دے دے. وہ تو سر سورہ حمیمہ سجدہ میں آتا ہے کہ انسان کی اپنی کھال ہاتھ پاؤں بھی بولیں گے تو انسان پھر کہے گا کہ ان کو کس نے زبان دی, تو وہ چیزیں بول کے کہیں گی ہمیں اسی نے زبان دی ہے جس نے باقی مخلوقات کو بھی زبان دے دی ہے. یہ ہاتھ پاؤں خود انسان کے خلاف گواہی دینا شروع کر دیں گے, کھال گواہی دینا شروع کر دے گی. تو یہ مورل لاز ایکٹیو ہو جانے, لہٰذا اللہ سے ڈرنا چاہیے. اس طرح کے کاروبار کا معاملہ یہ ہے کہ جب تک پاکستان اس کو الاؤ کرتا ہے اور وہ کسٹم پے ہو کے آ رہا ہے, سمگلنگ کا سامان نہیں ہے اور ریپلیکا کے طور پہ آ رہا ہے, آپ بھیج سکتے ہیں لیکن آپ اوریجنل کہہ کے اس کو نہ بیچیں جب تک وہ باہر کی کمپنیاں ہیں. جب باہر کی کمپنیاں جوڈیشری کے تھرو اپروچ کریں گی پھر یہاں پہ کوئی کھولے گا بھی نہیں. یہاں پہ کئی ایک لوکل برانڈ ہے جس کی آپ جعلی ریپلیکا کریں تو فوراً آپ کے اوپر مقدمہ ہو جاتا ہے. جیسے پنڈی میں سیور فوڈز ہے, ہمارے جیل میں ایک بندے نے سیور فوڈز کھولا, انہوں نے فوراً کیا تو اس نے نام اپنا چینج کر دیا. تو اگر باہر کی کمپنیاں جو ہے نا ان تک یہ بات پہنچتی ہے اور وہ پاکستان میں بندی لگوانا چاہتی ہیں تو پاکستان سے رابطہ کر لیں اگر وہ بندی لگوانا چاہتے ہیں. اس سے بہتر یہ کہ وہ ریپلیکا خود نکال دیں. جیسے چائنا میں آپ کو پتا ہے نا, چائنا سے ایک ہی چیز کئی گریڈز میں نکلتی ہے. یورپ امریکہ میں وہ ایک گریڈ کی چیز جاری ہوتی ہے, وہ مہنگی ہوتی ہے. لوگ کہتے ہیں چائنا کا مال ہے. چائنا, سر چائنا کو بری چیز نہیں ہے. چائنا آپ غریبوں کے حساب سے وہ مال بناتا ہے, وہ اچھا مال بھی بناتا ہے. چائنا تو اس ٹائم لیڈ کر رہا ہے. ایون امریکہ میں بھی جو سامان بک رہا ہے نا وہ بھی چائنا سے بن کے جا رہا ہے. تو وہ ان کے لیول کا بنا دیتے ہیں. آپ غریب لوگ ہیں تو آپ کے غریب لیول کا ہی, لیکن سر مہربانی ہے ویسے چائنا کی. سر پاکستان میں جو بوٹ آج سے 10-12 سال پہلے 500 روپے کے بکتے تھے نا, چائنا اس سے بہتر بوٹ آج 500 روپے کے آپ کو دے رہا ہے اور ڈسپوزیبل ہے. ایک سیزن بھی اگر 400-500 کا بوٹ نکال جاتا ہے تو اگلی بار آپ کو کوئی غم بھی نہیں ہوگا. موبائل انہوں نے آپ کو اتنے سستے دے دیے ہیں, ڈسپوزیبل ہی ہے, بلکہ ان کی چیزیں تو ڈسپوزیبل ہیں. اس لیے وہ آپ چائنا موبائل کی اگر آپ کیسنگ دینے جائیں کہتے ہیں سر کیسنگ نہیں آتی ہے, نیا ماڈل آتا ہے. اتنی دیر تک نیا ماڈل آ چکا ہوتا ہے. تو یہ انہوں نے, میں کہتا ہوں غریبوں کی ماں ہے. کسی زمانے میں کہا جاتا تھا نا کراچی غریبوں کی ماں ہے. سر اس وقت غریبوں کی ماں چائنا ہے کہ پہلے ہمارے لوگوں کو لنڈے میں جا کے خریداری کرنی پڑتی تھی اور وہ عیب محسوس کرتے تھے. اب سر وہ نئی چیز خریدتے, نکالتی وہ بھی اتنا ہی ہے جتنا وہ اچھی چیزیں نکالنا ہوتا ہے, لیکن کم از کم ان کو سیٹسفیکشن تو ہوتی ہے نا. چائنا نے یہ بہت بڑی نیکی کی ہے. باقی جہاں تک یہ لنڈے کا سامان کا تعلق ہے تو یہ بھی کوئی عیب تو نہیں ہے, وہ بھی نیا ہی ہوتا ہے. وہ تو چیریٹی میں آتا ہے نا, وہاں سے وہ کرسمس کے موقع پہ دے دیتے ہیں اور یہاں پہ پہنچ جاتا ہے. بڑا اچھا سامان ہے, کوئی عیب تو نہیں ہے. اگر کوئی خرید کے لیتا ہے اور پہنتا ہے تو عیب والی بات تو نہیں ہے. جزاک اللہ.